بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اسلامک سالو کوسچن کو پیارے دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو اسلامک سوالات پر مبنی ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی الہامی کتاب کون سی ہے؟ تورات۔ مسلمہ کذاب کے حامی کون تھے؟ بنو حنیفہ۔ جنگ قاسیہ میں اسلامی لشکر کی قیادت کس نے کی؟ سعد رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی وقاص نے۔ سوال ہے، بیت المقدس کی فتح کے وقت چابیاں کس صحابی کے حوالے کی گئیں؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برات اور پاک دامنی کے بارے میں قرآن گواہ ہے۔ اس میں ذرا بھی شک لانے کے بارے میں شرع کا کیا حکم ہے؟ تمام فقہ امت اس پر متفق ہیں کہ ایسا شخص کافر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کی دستاویز لکھنے کے لیے کس کو طلب فرمایا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل کے نشان پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ عورت کا کیا مانگنے سے وہ جنت میں نہیں جائے گی؟ بلا وجہ طلاق مانگنے والی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ مدنی صورتیں خاص طور پر کیا بیان کرتی ہیں؟ معاشرتی اور مذہبی قوانین۔ اسلامی تاریخ میں یوم الفرقان کس دن کو کہتے ہیں؟ صلح حدیبیہ کا دن۔ پہلے نبی کا نام بتائیں جو نبی ہونے کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام۔ سوال ہے، وہ کون سے صحابی تھے جو مکہ کے بڑے خوش پوشاک اور شوقین نوجوان تھے؟ اسلام لاتے ہی ماں باپ دشمن ہو گئے۔ مدینہ میں تبلیغ اس شان سے کرتے کہ کندھے پر کمبل کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہوتا تھا جسے سامنے کی طرف ببول کے کانٹے لگا کر اٹکا لیا کرتے تھے۔ جواب ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی پینے کے پیالے کتنے تھے اور کس کس چیز کے تھے؟ جواب ہے 2 پیالے تھے، ایک گچ کا اور دوسرا لکڑی کا۔ دنیا کا سب سے لمبا دریا کس اسلامی ملک میں بہتا ہے؟ مصر میں۔ کس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا گیا ہے؟ سورہ الاحزاب میں۔ سوال ہے، غزوہ حنین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھینکی ہوئی مٹی کا کیا اثر ہوا؟ جواب ہے لشکر کفار اندھا ہو کر بھاگ گیا۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 چچاؤں میں سے کتنے ایمان لائے؟ 2 چچا ایمان لائے۔ حدیث کے مطابق کون سا آدمی اللہ سے بہت دور رہتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سخت دل آدمی اللہ تعالیٰ سے بہت دور رہتا ہے۔ اصحاب فیل کا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے کتنے دن پہلے پیش آیا تھا؟ 55 دن پہلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً کتنا عرصہ مسجد اقصی کی طرف نماز پڑھی؟ تقریباً 1.5 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام مسجد اقصی کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ روم کے نازل ہونے کے بعد کس کے ساتھ شرط لگائی تھی؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ابی بن خلف کے ساتھ شرط لگائی تھی۔ گھر میں 2 چیزیں اچانک آ جائے تو تمہاری قسمت کھلنے والی ہے۔ گھر میں بلی اور کبوتر اچانک آ جائے تو سمجھ جاؤ تمہاری قسمت کھلنے والی ہے۔ اس بات کی کوئی سند موجود نہیں، واللہ عالم۔ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے بھی کبھی مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے؟ جی ہاں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ لے کر گئی تھی۔ حضرت آمنہ اپنے شوہر کی قبر دیکھنے مدینہ گئی تھی اور وہاں 1 ماہ رہی تھی۔ جب لوگ جھوٹی احادیث بیان کریں گے تو یہ کس وقت کی نشانی ہے؟ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ صحیح احادیث سے انکار کریں گے اور جھوٹی حدیث بیان کریں گے۔ جہنم میں کفار کس جانور کی آواز میں روئیں گے؟ گدھے کی آواز میں۔ سیدنا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو کتنی بار زہر دیا گیا؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو 5 بار زہر دیا گیا مگر اثر نہ ہوا، اور 6ٹھی بار کے زہر نے آپ کے جگر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ سوال ہے، زکوٰۃ کس مال پر اس وقت واجب ہوتی ہے جب اسے جمع کیے ہوئے کتنا عرصہ ہو جائے؟ جواب ہے، پورا 1 سال گزر جائے۔ نجی اللہ کس پیغمبر کو کہا جاتا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کو۔ کیا غیر مرد کا عورت کی آواز سننا حرام ہے؟ پردے میں رہ کر جائز ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے پہلے سلا ہوا کپڑا پہنا، اس سے پہلے لوگ کیا پہنتے تھے؟ کھال۔
حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کی خوشی میں صحابہ کرام نے کتنے یہودیوں کو آزاد کر دیا؟ 700 سے زائد۔ کون سے صحابی قبول اسلام کے بعد ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرتے تھے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ غزوہ موتا میں وہ کون سے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ تھے جنہوں نے اپنے دانے ہاتھ کٹ جانے پر علم بائیں ہاتھ میں لے لیا، پھر بایاں ہاتھ کٹ جانے پر علم کو سینے کے ساتھ داب لیا مگر گرنے نہ دیا؟ وہ صحابی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ خانہ کعبہ میں جو بت نصب تھے انہیں کس نے گرایا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جنگ صفین ہوئی، اس کا سب سے اہم نتیجہ کیا نکلا؟ حضرت امیر معاویہ شام کے آزاد حکمران بن گئے۔ سوال ہے قرآن پاک کی سورہ رات کا کیا مطلب ہے؟ جواب ہے قرآن پاک کی سورہ رات کا مطلب بادل کی گرج ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پر سورج گرہن پر کیا ارشاد فرمایا تھا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورج کسی کی موت یا حیات کے سبب بے نور نہیں ہوتے بلکہ یہ خدا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اگر ساری مخلوق اللہ کی نافرمان بن جائے تو اللہ تعالیٰ کس جانور کو بھیجے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ، اگر ساری مخلوق آپ کی نافرمان بن جائے تو آپ کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں اپنی مخلوقات میں سے ایک جانور کو بھیجوں گا جو ان سب کو ایک لقمہ بنا کر کھا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ وہ جانور کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ میری چراگاہوں میں سے ایک چراگاہ میں چر رہا ہے۔ روایت کا حکم تلاش بسیار کے باوجود یہ روایت سندن تاحیال ہمیں کہیں نہیں مل سکی، اور جب تک اس کی کوئی معتبر سند نہ ملے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتصاف سے بیان کرنا موقوف رکھا جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب صرف ایسا کلام و واقعہ ہی منسوب کیا جا سکتا ہے جو معتبر سند سے ثابت ہو۔ واللہ عالم۔ سوال ہے غار ہرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ستو اور پانی تناول فرماتے تھے اور یہ کھانا کہاں سے آتا تھا؟ قیام غار ہرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ستو اور پانی تناول فرماتے تھے۔ کھانا کبھی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ لے کر آتی اور کبھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود گھر تشریف لے جاتے اور 2-3 روز کا کھانا ساتھ لاتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو آپ کے بدن پر کیا لباس تھا اور جوتے کس جانور کی کھال کے تھے؟ آپ علیہ السلام کے بدن پر ایک اون کا جبہ تھا، چادر، ٹوپی اور پاجامہ یہ سب کپڑے بھی اون کے تھے۔ آپ علیہ السلام کے نالین مردہ گدھے کی کھال کے تھے۔ گناہ سے بچنے کی کون سی 2 صورتیں ہیں؟ دل میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق ہو یا اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی کا خوف ہو۔
خلافت راشدہ کا سنہری دور کتنے عرصے پر محیط ہے؟ 30 برس تک۔ جنت البقیع کیا ہے؟ مدینہ میں قبرستان ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسد کے درمیان تھے کہ کس کے لیے نبوت واجب ہو چکی تھی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ قرآن مجید میں کل کتنے ملائکہ کا نام موجود ہے؟ قرآن مجید میں کل 7 ملائکہ کا نام موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس روزے کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اس کا ثواب 1000 دن اور رات کی عبادت کے برابر ہے؟ یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں۔ کس غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متاع کے علاوہ گدھے کی گوشت کی حرمت کا اعلان کیا؟ غزوہ وادی القریٰ میں۔ غزوہ خیبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودی سردار سلام بن مشکم کی بیوی مرحب کی بہن نے بکری کے گوشت میں زہر دیا، بتائیں اس یہودی عورت کا نام کیا تھا؟ زینب بنت حارث۔ سب سے پہلے حمام کس نبی نے بنوایا؟ سب سے پہلے حمام حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنوایا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی نینوا میں 9 سال کی دعوت حق پر کتنے لوگ ایمان لائے؟ 2 لوگ۔ سوال ہے کون سے مشہور صحابی چین میں دفن ہیں؟ جواب ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ میثاق مدینہ کن کے درمیان ہوا؟ انصار، مہاجرین اور یہود کے درمیان۔ کن صحابی نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے کس پر کتا مسلط ہوا؟ عتیبہ ابو لہب کا وہ بیٹا تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کو طلاق دی تھی، اور عتیبہ کی موت کچھ اس طرح واقع ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ یا اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط کر دے، اور اسے سفر شام کے دوران ایک بھیڑیے نے پھاڑ کھایا تھا۔ مسجد میں محراب بنانے کا حکم سب سے پہلے کس نے دیا؟ حضرت عمر بن عبد العزیز نے۔ کون سے صحابی ایسے تھے جس کی تیر اندازی سے خوش ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ماں باپ تم پر قربان ہو، تیر چلاتے جاؤ؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی وقاص۔ فاتح خیبر کون ہے؟
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ بتائیں حضرت خضر علیہ السلام کس یونانی بادشاہ کے ہم اثر تھے؟ سکندر اعظم کے۔ حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے کس بیٹے کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پالا تھا؟ محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کون سی سبزی پسند کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سبزی میں کدو پسند تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنے سال حکومت کی؟ 10 سال 5 ماہ۔ قرآن مجید کی تیسری منزل کس پیغمبر کے نام سے شروع ہوتی ہے؟ سورہ یونس، حضرت یونس علیہ السلام کے نام سے۔ آخری ساسانی بادشاہ کا نام کیا تھا؟ یزگرد۔ یروشلم پر قبضے کے موقع پر صلح نامہ کس نے لکھا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ خاتم النبی کا ذکر کس صورت میں آیا ہے؟ سورہ احزاب میں۔ واقعہ معراج کا ذکر کس صورت میں آیا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل میں۔ حواری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس صحابی کا لقب ہے؟ حضرت زبیر بن العوام کا۔ عالم برزخ میں برزخ کا کیا مطلب ہے؟ برزخ کا مطلب ہے وقفہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری وحی کب نازل ہوئی؟ سن 10 ہجری میں۔ احادیث کی سب سے زیادہ معتبر کتاب کون سی ہے؟ صحیح بخاری۔ انسانوں کی عید تو عید الفطر کے دن ہوتی ہے، مردے کس دن عید مناتے ہیں؟ رمضان کا مہینہ اللہ پاک کی رحمت و برکت کے نزول کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے اور اہل قبور سے عذاب ہٹا دیا جاتا ہے۔ جب رمضان کا مہینہ ختم ہو جاتا ہے تو رمضان کی برکتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، شیطان کو قید سے رہا کر دیا جاتا ہے، مردوں پر سے رحم کا معاملہ ختم کر دیا جاتا ہے، جہنم کے بند دروازے جو رمضان کی وجہ سے تھے کھول دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ ان سب باتوں کا علم مردوں کو ہوتا ہے کہ کب رمضان شروع ہو رہا ہے اور کب ختم۔ تو رمضان کے جانے سے اہل قبور یہ سوچتے ہیں کہ اب رمضان جا رہا ہے اور پھر عید جیسے ہی آئے گی، اس کے بعد ہم پر عذاب کو پھر سے نافذ کر دیا جائے گا، جس کی وجہ سے وہ غمگین ہو جاتے ہیں اور روتے ہیں۔ رمضان بھر مرحومین کی عید ہوتی ہے کہ ان پر کوئی عذاب نہیں ہوتا،
بعض علماء کا کہنا ہے کہ رمضان میں انتقال کرنے والوں سے قبر میں سوال و جواب نہیں ہوتا، اور جب ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کسی پر عذاب اٹھا لے تو وہ دوبارہ ان پر عذاب نازل نہیں کرتا۔ بہرحال دونوں صورتوں میں اپنے مرحومین کو عید پر اور عید آنے کے بعد بھی ایصال ثواب کرتے رہنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی آخرت کی منزلیں آسان فرمائے، آمین۔ پارا کی تقسیم میں کیا مصلحت تھی؟ ایک پارا روزانہ پڑھنے سے ایک ماہ میں پورا قرآن مجید ختم ہو سکتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر کس صورت میں کیا گیا ہے؟ سورہ مریم میں۔ کس سورہ مبارکہ کے نام دیگر تمام سورتوں سے زیادہ ہیں؟ سورہ فاتحہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا، اس کا نام بتائیں۔ احسام۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی کیا ہیں؟ پاکیزگی اور نشوونما۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کتنا عرصہ خلیفہ رہے؟ 2 سال 3 ماہ 9 دن۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سال کس بادشاہ نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا تھا؟ ابرہہ نے۔ حبشہ کے آخری حکمران کا نام کیا تھا؟ حبشہ کے آخری حکمران کا نام اسہمہ تھا۔ غزوات کی تعداد کیا ہے؟ 27۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شب معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر مقدم کس آسمان پر کیا تھا؟ پہلے آسمان پر۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ سے باہر آتے ہی کتنی رکعت نماز ادا کی؟ 4 رکعت۔ وہ کون سی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں اور نہ ہی کسی کی نظروں میں۔ گناہ گار لوگ روز قیامت کس چیز میں ڈوبے ہوں گے؟ اپنے پسینے میں۔ وہ کون سی قسم ہے جس کا توڑنا ضروری ہے؟ کسی فرائض کو ادا نہ کرنے کی قسم کھائی ہو یا پھر کوئی واجب کام جیسے نماز روزہ نہ رکھنے کی قسم کھائی ہو تو؟ یثرب کس شہر کا پرانا نام ہے؟ مدینہ منورہ کا۔ سورتوں کا زیادہ تر آغاز کن الفاظ سے ہوتا ہے؟ یا ایھا الناس سے۔
کلیم اللہ کا لقب کس پیغمبر کا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ جنت میں کھانا کیسے ہضم ہوگا؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتی لوگ جنت کی نعمتیں کھائیں گے پئیں گے مگر نہ تھوکیں گے، نہ ہی پیشاب کریں گے، نہ پخانا، نہ ہی ناک سونکیں گے، بس ایک ڈکار ہوگا اور پسینہ ہوگا جس سے کھایا پیا ہضم ہو جائے گا۔ پسینے کی خوشبو کستوری کی مانند ہوگی۔